بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، اس وقت ویسے تو پورا عالم اسلام ہی گوناگوں مصائب، مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہے، لیکن خصوصاً پاکستان اس وقت چاروں طرف سے مصائب میں گھرا ہوا تھا۔ ایک طرف کشمیر کا مسئلہ تھا، دوسری طرف افغانستان کا مسئلہ ہے، اور ایک جانب ہمارا ازلی دشمن بھارت۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پہ باہمی خلفشار اتنا بڑھ گیا کہ کوئی مخالف اپنے دوسرے مخالف کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کے لیے، مکالمہ کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نفرتیں، دشمنیاں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ شاید اب دل جو ہیں اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ شاید ہم کسی قوم کے مشترکہ مفاد والی بات پہ بھی اکٹھے نہ ہو سکیں۔ اس پہ ہم صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت پاکستان کے اوپر ایک قدرتی آفت بھی آئی ہے۔ اگرچہ آفتیں پوری دنیا کے اوپر آئیں، کرونا کے صورت میں آ گئیں، اس طرح وہ ایک لیمپی سکن کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں ایک بیماری آئی، ذمہ داروں کے اور کاشتکاروں کے قیمتی جانور دنوں میں ختم ہو گئے، اور اس کے بعد اچانک قحط کی صورت پڑ گئی، تھر اور چولستان میں پانی ختم ہو گیا، اور یہاں کی تنظیمیں بھاگم بھاگ ان علاقوں میں گئیں اور فوری طور پہ، ابتدائی طور پہ ٹینکوں کے ذریعے اور ان کو ٹیوب ویل لگا کے اس کمی کو پورا کیا۔ ابھی ہم اسی کشمکش میں تھے کہ اچانک ایک ایسی مصیبت، پریشانی نے گھیر لیا کہ جس کی مثال پہلے پاکستان میں نہیں آئی۔ سیلاب آتے رہے ہیں، 1974 کا سیلاب بھی ہے، 2010 کا سیلاب بھی ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن اس مرتبہ جو سندھ میں، بلوچستان میں جو سیلاب آیا، اور ابھی 2 دن پہلے جو سوات، کالام، بحرین، مدین، اور اب یہ سیلابی ریلا بڑھتا ہوا نوشہرہ، چارسدہ، کالا باغ طرف آ رہا ہے، اس نے تباہی مچا دی۔ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ یہ تکلیف ان کی ہے، اس موقع کے اوپر ایک وہ آدمی جو اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے کہ میرا مالک اللہ ہے، اس کا اور ایک عام آدمی کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اب غور کریں کہ جب تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو بندہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ کہیں میرا مالک ناراض تو نہیں ہو گیا۔ مثال کے طور پہ میں کسی کا ملازم ہوں اور اچانک میرا مالک جو ہے وہ مجھے مارنا شروع کر دے، میری تنخواہ میں کمی کر دے، میری چھٹیاں بند کر دے، تو میں ظاہر بات سوچوں گا کہ یار مجھ میں کوئی کمی تو نہیں ہے، میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہا، کہ آخر مالک کو کیا ہوا ہے کہ میری تنخواہ کم کر دی ہے اس نے، میری چھٹیاں بند کر دی ہیں اور مجھے مارتا بھی ہے۔ تو اب یہاں دو رائے، وہ آدمی کہتا ہے یار میرا مالک ناراض ہو گیا، دوسرا آدمی کہتا ہے چھوڑو یار یہ مالکوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو وہ جب ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں رکھتے، تو جب ان کو ایسی تکلیفیں آتی ہیں وہ کوئی غور و فکر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں لقد مس آباءنا السراء والضراء۔ یہ تو ایک روٹین کی چیز ہے، یہ دنیا کے قدرتی آفتیں ہیں، اس کے اوپر اتنا پریشان ہونا کہ میری کوئی غلطی ہے، کوئی میری کوتاہی ہے، لہذا تم اس طرف نہ جاؤ۔ ایک دوسرا طبقہ ہوتا ہے، وہ اپنا جائزہ لیتا ہے کہ کیا میرا مالک مجھے جھنجھوڑ رہا ہے؟ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی جھنجھوڑتے ہیں، لعلہم یتضرعون
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ گڑ گڑائیں. اور اس وقت صورتحال ہمارے پاکستان کی یہ ہے کہ بستیوں کی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں. بلوچستان کی خبریں نہیں آ رہی. وجہ وہاں رابطے بھی ختم ہو چکے ہیں، رابطہ سڑکیں، ٹرین بند ہو چکی ہے، اور ٹی وی کے نمائندے بھی وہاں نہیں پہنچ رہے، اور سیٹلائٹ بھی وہاں کا خراب ہو چکا ہے. لیکن وہ بہت ہی زیادہ آفت زدہ علاقہ ہے. لیکن ٹھہریے، یہاں 1 منٹ کے لیے ہم تھوڑی سی سیاسی گفتگو بھی کر لیتے ہیں. سیاسی گفتگو. سامعین و ناظرین، اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں یا آپ کے پاس فیس بک یا واٹس ایپ یا اس جیسے دوسرے چیزیں ہیں، یا ٹی وی دیکھتے ہیں، اخبارات دیکھتے ہیں، آپ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا سندھ میں، بلوچستان میں کسی سیاسی پارٹی کا کوئی کیمپ نظر آیا آپ کو؟ کوئی مسلم لیگ نون کا، مسلم لیگ کاف کا، پیپلز پارٹی کا؟ زرداری صاحب کے پاس اربوں روپیہ ہے، نواز شریف صاحب کے پاس اربوں روپیہ ہے، اور تحریک انصاف کے پاس تو فارن فنڈ بھی ہے. اب یہ سارے ووٹ لینے کے لیے بھاگے آتے ہیں ان کچی بستیوں میں، ان گندی گلیوں میں، ان گندے مندے بچوں کے پاس. آج جب وہ ایک ناگہانی مصیبت میں مبتلا ہے، ان کے گھر ختم ہو چکے ہیں، روٹی ختم ہو چکی ہے، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، مویشی مر چکے ہیں، خاندان بچھڑ چکے ہیں، بیٹا باپ سے بچھڑا ہوا ہے، اور ایک افراتفری کا عالم ہے، قیامت صغریٰ برپا ہے. لیکن مجال ہے کہ ان سیاسی پارٹیوں میں سے کسی نے وہاں جا کے کوئی کیمپ لگایا ہو. یہ بہت کہتے تھے جی میری 1,00,000 ٹائیگر فورس ہے. وہ 1,00,000 ٹائیگر فورس کدھر ہے؟ وہ کہاں لے کے جانی ہے؟ کس وقت کام آنی ہے؟ اب ضرورت اس بات کی ہے، چند امور جن کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں. سب سے پہلی بات تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. آپ غور کریں کہ جس وقت کرونا پھیلا تھا، ایک دہشت تھی، ایک وحشت تھی، ایک ڈر تھا. جو آدمی کرونا سے فوت ہو گئے، ان کی ڈیڈ باڈی کو تو دور کی بات، جس باکس میں ڈیڈ باڈی رکھی تھی اس کو نہیں ہاتھ لگانے دیا گیا، بلکہ رسوں کے ذریعے کھینچ کر اس کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا گیا. اس سے بڑی کوئی ڈراؤنی چیز ہو سکتی ہے؟ لوگ دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ ان دنوں میں ہمیں موت نہ دینا. ماں اپنے بیٹے کا منہ نہیں دیکھ سکی، بیٹے اپنے باپ کا منہ نہیں دیکھ سکے. پھر اس کے بعد لگاتار اب یہ جانوروں کی بیماری آ گئی، پانی کا قحط پڑ گیا. کیا قرآن پاک ہم نے نہیں پڑھا؟ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون، یہ سورہ آراف ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیل کا واقعہ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات. یہ فرعونیوں کے اوپر عذاب آئے. پہلے کیا آیا؟ طوفان آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، دعا کرو ہٹ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، طوفان ختم آ گیا. وہ پھر اللہ کی طرف نہیں پلٹے. پھر ایک دوسرا عذاب آ گیا، ٹڈی دل آ گیا، ان کی فصلیں تباہ کر دیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، دعا کیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ختم ہو گئے. وہ پھر نہیں اسلام کی طرف آئے، توبہ نہیں کی، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا. پھر کیا ہوا؟ ان کے اوپر جوئیں، یہ جو سر کے اوپر ایک جانور چھوٹا سا کیڑا ہے، ہر طرف وہی، ان کے سالن میں، ان کے بستروں میں، ان کے لباس میں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، وہ ختم ہوا. پھر مینڈکوں کا عذاب آ گیا. ان کے گھر میں مینڈک، بستر پہ مینڈک، جیب میں مینڈک، سالن میں مینڈک، روٹی کے اوپر مینڈک. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. پھر ان کے اوپر خون کا عذاب آیا. چاروں طرف خون ہی خون تھا، گھروں میں، بستروں میں، جسم پر، کپڑوں پر، سالن میں، ہانڈیا میں، کچن میں. پھر دعائیں کی. یہ 5 قسم کے تنبیہات آئی. پھر نہیں مانے، حتیٰ کہ انہوں نے پتہ کیا کہا؟
وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لک بمؤمنین، اے موسیٰ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے۔ آج ہماری بھی یہی حالت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو عوام ووٹ نہیں دیتے، ساری دینی جماعتیں، ساری دینی تنظیمیں ایک ایک مسجد سے لاکھوں روپیہ لے کے لوگ، کوئی ٹرک لے کے جا رہا ہے، کوئی مزدہ لے کے جا رہا ہے، کوئی خود جا رہا ہے، کوئی کپڑے لے کے جا رہا ہے، کئی لوگوں نے وہاں خیمے بنا کے دسترخوان بنائے ہیں، دیگیں پکائی جا رہی ہیں، کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ لیکن عوام الناس کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے ان کے اصل ہمدرد کون ہیں۔ اگر اس موقع پر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور سوچ سمجھ کے فیصلے نہ کیے، ہمیں کم از کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ عوام الناس کا، غریبوں کا، حاریوں کا، مزدوروں کا، کاشتکاروں کا ہمدرد کون ہے۔ آج ہی ایک ویڈیو دیکھی، ایک سیاسی لیڈر 50 روپے تقسیم کر رہا تھا اور لوگ جمکٹا لگا ہوا تھا۔ میرے خیال میں شرم آنی چاہیے۔ کم از کم وہ اگر 50 روپے دے رہا تھا تو ویڈیو بنانے سے روک دیتا۔ ہمارے ادھر سے لوگ جاتے ہیں تو 25 ہزار روپے دیتے، اور ہوتا پتہ کیا، حکومتوں کا بھی ایک عجیب تماشا ہے۔ پیسہ گورنمنٹ کا ہے، پیسہ حکومتوں کا ہے، نام اپنی پارٹی کا لگائیں گے، فوٹو اپنے وزیر اعظم کے لگائیں گے۔ کیا وزیر اعظم نے اپنی جیب سے لگایا؟ کیا وزیر اعلیٰ نے اپنی جیب سے لگایا؟ کیا وزیروں نے، مشیروں نے؟ یہ ایک عجیب ذہنیت، ایک عجیب مینٹیلٹی اور جھوٹی شہرت، جھوٹے دعوے اور مصنوعی مسکراہٹیں، ان چیزوں نے سمت کے چہرے سے حقیقی مسکراہٹیں چھین لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمت کے اوپر رحم فرمائے اور ہمیں امن اور سکون کی دولت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔